اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل فرجہم۔ چلیں گوش کنید و بخوانید، سنیے اور پڑھیے، ٹھیک؟ امید ہے کہ ابتدائی درس میں جو نئے کلمات آئے تھے ان کے معانی آپ لوگوں نے یاد نہیں کیے ہوں گے، ہے نا؟ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہا؟ ہاں چلیں، جب الفاظ کے معنی یاد نہیں کریں گے تو انشاءاللہ درس بھی آپ کے لیے کوئی زیادہ آسان نہیں ہوگا، تھوڑا سا مشکل لگے گا بس۔ ہاں چلیں، در نمبر 1، در حوزه علمیه قم حدود 30,000 طلبه درس میخوانند۔ در حوزه علمیه قم کے حوزه علمیہ میں حدود یعنی تقریباً، حدود یعنی حدود 30,000 تقریباً 3,000 طالب علم درس میخوانند پڑھتے ہیں۔ قم کے حوزہ علمیہ میں تقریباً 30,000 طالب علم پڑھتے ہیں۔ یہ تو پرانا آمار ہے، 30,000 سے زیادہ پڑھتے ہیں۔ ہاں ایسا ہے بابو حوصلے۔ چلے نمبر 2، کنارے دریائے خزر یک کارخانے بزرگ است، در آن کارخانے کشتی و قایق می سازند۔ کنارے دریائے خزر، دریائے خزر کے کنارے، دریائے خزر کے کنارے، خزر ایک دریا کا نام ہے نا؟ دریاؤں کے الگ نام ہوتے ہیں جیسے ہمارے ہاں دریائے گنگا، دریائے جمنا، دریا فرات، ٹھیک، یا مثلا کہ نہر کے یا ندی کے نام جو ہوتے ہیں۔ تو ایک بہت بڑا دریا ہے ایران میں، سمجھ رہے ہیں، جو ایران کے شمالی علاقے میں واقع ہے، اس کا نام ہے دریائے خزر۔ کیا نام ہے اس کا؟ دریائے۔ ہاں تو کہہ رہے کہ دریائے خزر کے کنارے ایک کارخانہ بزرگ ہے، ایک بہت بڑی فیکٹری ہے۔ دریائے خزر کے کنارے ایک بہت بڑی فیکٹری ہے، دران کارخانے اس فیکٹری میں کشتی و قائق میں سازند، شپ اور کشتی بناتے ہیں۔ کشتی شپ کو کہتے ہیں، قائق چھوٹی ناؤ جس پر دو لوگ جو ہے یا 4 لوگ 10 لوگ بیٹھ کر کے ہاتھ سے کھیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں قائق۔ البتہ اس سے بھی چلتا ہے کیا نام، موٹر وغیرہ سے، سمجھ، لیکن قائق چھوٹی کشتی، اور جس کو ہم لوگ کشتی کہتے ہیں اس کو قائق کہتے ہیں ایران میں، اور جس کو ہم لوگ شپ وغیرہ کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں فارسی میں کشتی۔ کشتی بڑی ہوتی ہے، قائق چھوٹی ہوتی ہے۔ چلیں، پدرم گاہی من و برادرم را برای دیدن حیوانها به باغ وحش می برد۔ پدرم میرے باپ، گاہی کبھی کبھی، من و برادرم را مجھے اور میرے بھائی کو، برائے دیدن حیوانہا جانوروں کو دیکھنے کے لیے یا دکھانے کے لیے، بباغ وحش چڑیا گھر، می برد لے جاتے ہیں۔ میرے باپ کبھی کبھی مجھے اور میرے بھائی کو جانور دکھانے کے لیے چڑیا گھر لے جاتے ہیں، ٹھیک۔ نمبر 4، کشور پاکستان نزدیک ایران است و کشور کانادا از ایران دور است۔ کہہ رہے ہیں کہ ملک پاکستان ایران کے قریب ہے، ایران کے پاس ہے، دونوں کی سرحد ملتی ہے، بارڈر دونوں کے ملتے ہیں۔ پاکستان کے لوگ ایران میں زیادہ تر بس سے آتے ہیں زیارت کرنے کے لیے، ایسے جیسے ہمارا ہندوستان اور نیپال ہے نا، ادھر ہمارے علاقے میں بس پہ بیٹھ کے ہم لوگ چلے جاتے ہیں نیپال، ویسے ہی
یا ادھر کشمیر اور پاکستان ہے، جیسے انڈیا سے پاکستان ملا ہوا ہے، ویسے ہی پاکستان سے ایران یا ایران سے پاکستان ملا ہوا ہے، دونوں کے بارڈر ملتے ہیں. کشور پاکستان نزدیک ایران است، ملک پاکستان ایران کے قریب ہے. و کشور کاناڈا اور کینیڈا کیا ہے؟ کاناڈا یعنی کینیڈا، ملک کینیڈا از ایران سے دور ہے. پاکستان کینیڈا چلے. نمبر 5 ماں برائے زیارت خانہ خدا بے مکہ می رویم و 10 روز در انجامی مانیم. ماں برائے زیارت خانہ خدا، ہم خدا کے گھر کی زیارت کے لیے بے مکہ می رویم مکے جائیں گے. و 10 روز اور 10 دن در آنجا وہاں پر میمانیم ٹھہریں گے، رکیں گے. ٹھیک، ہم خانہ خدا کی زیارت کے لیے مکے جائیں گے اور 10 دن وہاں ٹھہریں گے، رکیں گے. نمبر 6 من ساعت 4 بے کتاب خانے می روم 3 ساعت آنجا می مانم و ساعت 7 بے خانے بر می گردم. میں 4 بجے لائبریری جاتا ہوں یا جاؤں گا. من ساعت 4 میں 4 بجے بے کتاب خانے لائبریری می روم جاتا ہوں یا جاؤں گا. 3 ساعت انجامی مانم 3 گھنٹے وہاں ٹھہرتا ہوں. و ساعت 7 اور 7 بجے بے خانے برمی گردم گھر واپس ہوتا ہوں. نمبر 7 سلیمان تعمیر کار لباس شوئیس، کریں کہ سلیمان واشنگ مشین بناتا ہے. تعمیر کار یعنی بنانے والا، تعمیر یعنی بنانا، تعمیر کار یعنی بنانے والا، میکینک. سلیمان تعمیر کار لباس شوئیس، کریں سلیمان واشنگ مشین بناتا ہے. او ہر روز صبح، وہ ہر دن صبح تعمیر گاہ باز می کند، اپنی دکان کو کھولتا ہے. تعمیر گاہ اپنی تعمیر گاہ یعنی جہاں پر وہ بناتا ہے اس دکان کو باز می کند کھولتا ہے. و شب می بندد اور رات کو بند کرتا ہے. نزدیک خانہ ماں بوستان، کتاب فروشی، خیاطی، عکاسی، آرائشگاہ و نانوائی است. کرے نزدیک خانہ ماں ہمارے گھر کے پاس، نزدیک خانہ ماں ہمارے گھر کے پاس. بوستان یعنی پارک، کتاب فروشی کتاب کی دکان، خیاطی ٹیلر کی دکان، عکاسی فوٹو کی دکان، آرائشگاہ نائی کی دکان، و نانوائی اور روٹی کی دکان است ہے. میرے گھر کے پاس یہ تمام دکانیں ہیں. ماہیہ خارج از آب زندگی می کنند یا داخل آب، کہنے مچھلیاں پانی کے باہر زندہ رہتی ہیں یا پانی کے اندر. ماہیہ مچھلیاں، خارج از آب پانی کے باہر، زندگی می کنند رہتی ہیں یا زندہ رہتی ہیں، یا داخل آب یا پانی کے اندر. ماہیہ داخل آب زندگی می کنند، مچھلیاں پانی کے اندر رہتی ہیں. ماہیہ مچھلیاں، داخل آب پانی کے اندر، زندگی می کنند رہتی ہیں. نمبر 10
امویم نمائشگاہ ماشین دارت، میرے چچا گاڑی کی نمائشگاہ رکھتے ہیں. نمائشگاہ کہتے ہیں وہ جو اس پہ رکھتے ہیں نا، میلہ بھی ہوتا ہے، اور میلہ کے علاوہ جو ہے وہ دکانوں کے سامنے شیشے بنا کر کے اس میں شو روم، ہاں کیا ہے، نمائشگاہ یعنی شو روم بھی ہے، میلہ بھی کہتے ہیں، شو روم بھی کہتے ہیں. امو یم میرے چچا نمائشگاہ ماشین دارت یعنی گاڑی کا شو روم رکھتے ہیں. او در نمائشگاہ وہ اپنے شو روم میں ماشین ہائے مختلف الگ الگ طریقے کی گاڑی می فروشت بیچتے ہیں. چلے نمبر 11 من و دوستانم امروز برای دیدن فلم حضرت مریم به سینما می رویم. من و دوستانم میں اور میرے دوست امروز آج برای دیدن فلم حضرت مریم، ہاں فلم حضرت مریم دیکھنے، حضرت مریم کی فلم دیکھنے، به سینما ہال می رویم جائیں گے. یہ فلم کا نام ہے حضرت مریم. کیا ہے؟ ہاں حضرت مریم، یوسف پیغمبر ہے نا، مریم مقدسہ. چلے 12 پدر من قاضیس، میرے باپ جج ہیں. قاضی یعنی میرے باپ جج ہیں. بدر دادگاہ کار می کند، اور عدالت میں کام کرتے ہیں. لطفاً جائے گزین کنید، برائے مہربانی جائے گزین کیجئے. دیکھیے آپ کس طریقے سے جملہ آپ کو بنانا ہے، کیسے جائے گزین کرنا ہے. دیکھیں پہلے سعید فروشندے است، سعید دکاندار ہے، سعید بیچنے والا ہے، ٹھیک. سیلس مین، فروشندے سیلس مین بیچنے والا. چلے او فروشگاہ را ساعت ہفتے صبح باز می کند، وہ دکان 7 بجے صبح کھولتا ہے. وہ فروشگاہ 7 بجے صبح باز می کند کھولتا ہے. و ساعت 9 شب، اور 9 بجے رات میں می بند کرتا ہے. یہ جس طریقے سے مثال دی گئی ہے بے عین ہی اسی طریقے سے آپ کو نیچے دیے گئے کلمات کو جوڑ کر جملے بنانے ہیں. سارا آرائشگر، آرائشگاہ 11 ہفت. اب کیا کہیں گے آپ؟ سارا آرائشگر است. کیا کہیں گے؟ سارا آرائشگر است یعنی سارا باربر کا کام یا بال کاٹنے کا، سجانے سنوارنے کا کام کرتی ہے. او آرائشگاہ را ساعت 11 صبح باز می کند و ساعت 7 شب می بندد. ٹھیک، وہ اپنی آرائشگاہ کو 11 بجے صبح کھولتی ہے اور رات کے 7 بجے بند کر دیتی ہے. من خیاط، خیاطی 7-12 ظہر. کیا کہیں گے؟ من خیاط ہستم، من خیاط ہستم، میں درزی ہوں. اب آئیے من خیاطی را ساعت 7 صبح باز میں کنم و ساعت 12 ظہر می بندم. و ساعت 12 ظہر می بندم، میں درزی ہوں، میں اپنی دکان صبح 7 بجے کھولتا ہوں اور دوپہر 12 بجے بند کر دیتا ہوں، 5 گھنٹے کے بعد. چلے نمبر 3 نادر تعمیرکار ماشین تعمیرگاہ 8-10. نادر تعمیرکار ماشین است،
نادر تعمیر کار ہے، ماشین است، نادر گاڑی بناتا ہے. او تعمیر گاه را ساعت 8 صبح باز می کند و ساعت 10 شب می بندد. چلیے یہ ہو گیا. اب یہاں پر نیچے آپ دیکھیں حاشیے میں تو 3-4 مصدر دیے گئے ہیں، ٹھیک، اور ان مصادر سے فعل مضارع کے صیغے کس طرح سے آتے ہیں وہ دیے گئے. جیسے ماندن، ماندن یعنی رکنا، ٹھہرنا، رہنا، ٹھیک. می مانم میں رہتا ہوں یا میں ٹھہرتا ہوں. می مانی تو ٹھہرتا ہے. می ماند وہ ٹھہرتا ہے. می مانیم ہم سب ٹھہرتے ہیں. می مانی تم سب ٹھہرتے ہو. می مانند وہ سب. روز لگتا ہے کہ نیا پڑھا رہا ہوں. کوئی ایک سانس میں بتا نہیں سکتا ابھی تک 2 سال میں کہ کوئی ایک سال یہ 6 صیغے سنا سکے ایک سانس میں. کس کو آتا ہے؟ یہی ماندن سے. یہ تو ایک سانس میں 10 بار تم کو سنانا چاہیے، کیونکہ یہ صیغے میں نے کہا کہ آدھی فارسی ہے بھائی. یہ اگر آپ کو یہ آتا ہے تو آدھی فارسی آپ کو یوں ہی آتی ہے. نہیں آئے گی، نہیں آئے گی فارسی بھائی، کبھی نہیں آ سکتی، زندگی میں نہیں آ سکتی. خالی منہ دیکھتے ہو، یہ نہیں سوچتے کہ چلو کل یاد کر کے آنا ہے، مجھے سمجھنا ہے یہ کیسے صیغے آتے ہیں. پہلی فارسی پڑھتے تھے، سب سے میں نے بتایا ہے، کئی بار لکھوا کے پڑھوا کے الگ الگ صیغوں سے. بستن بند کرنا، بستن بند کرنا، اس سے مضارع کیا آتا ہے؟ می بندم. یہ اصل میں ادھر سے دیا، پہلے واحد متکلم، پھر واحد حاضر، پھر واحد غائب، پھر جمع متکلم، پھر جمع حاضر، پھر جمع غائب. تو اس کو آپ بدل بھی سکتے ہیں. آپ کو اگر اس طریقے سے مشکل لگ رہا ہے تو آپ اپنی اعتبار سے کہو. مثلا اس میں جو دیا ہوا ہے پہلے واحد متکلم، پہلا سے واحد متکلم، پھر واحد حاضر، پھر واحد غائب. صرف واحد سے بھی متکلم سے شروع ہوتا ہے، واحد متکلم، واحد حاضر، واحد غائب یہ شروع ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہوتا ہے جمع کا، ایسے ہی جمع متکلم، پھر جمع حاضر، پھر جمع غائب. یہ ترتیب ایک ہے کہ پہلے واحد والے کو سب کو گنا دو، پھر جمع جمع کو. ایک یہ ہے کہ نا یہ واحد متکلم، پھر ادھر ہی جمع متکلم کرو تاکہ متکلم والے ایک ہی ساتھ ہو جائے. یہ واحد حاضر ہے، یہاں جمع حاضر کرو. پھر یہ واحد غائب ہے، یہاں جمع غائب کرو. یہ سب جمع کر دو. واحد متکلم جمع متکلم، واحد حاضر جمع حاضر، واحد غائب جمع. یہ ہو گیا ایک طریقہ. ایک طریقہ یہ ہو گیا کہ آپ غائب سے شروع کرو، اس کو پہلا قرار دو. مثلا واحد غائب، واحد غائب یہ پہلا ہو جائے گا، جمع غائب دوسرا ہو جائے گا، واحد حاضر تیسرا ہو جائے گا، جمع حاضر چوتھا ہو جائے گا، واحد متکلم پانچواں ہو جائے گا، جمع ہو. فرق نہیں پڑتا، آپ کو جیسے سہولت ہو. آپ کو بس خالی پہچان ہونی چاہیے کہ کون سا صیغہ کیسے بنتا ہے. یہ اصل میں جو بتایا ہے
یہ رتبے کے اعتبار سے بتایا ہے، کہا ہے کہ یہ جو فاعل ہوتا ہے، فاعل کے اپنے رتبے ہیں، متکلم اس کا درجہ چونکہ سب سے بلند ہوتا ہے، اس لیے اس کو پہلے ذکر کرتے ہیں. پھر حاصل کیا ہوتا ہے، پھر متکلم جو بات کر رہا ہوتا ہے، یہ فاعل تو سب سے واضح ہے نا، اور اس کے بعد پھر جو حاضر ہے وہ، جو غائب ہے وہ تو سب سے بعد میں ہے. وإلا اگر آپ صیغہ بنانے کے اعتبار سے دیکھیں گے تو کسی بھی مصدر سے جب صیغہ بنایا جاتا ہے تو پہلا صیغہ واحد غائب کا بنتا ہے. جب تک کہ واحد غائب کا صیغہ نہیں بنے گا تو باقی صیغے آپ کیسے بنائیں گے، کیونکہ باقی دوسرے صیغے اسی واحد غائب والے صیغے سے بنتے ہیں. تو آپ اس ترتیب سے یاد کر لو، واحد غائب سے آپ شروع کر لو کہ سب سے پہلے آپ واحد غائب، پھر اس کے بعد لے لو ادھر جمع غائب، پھر واحد حاضر، جمع حاضر، پھر لے لو واحد متکلم. یہ سب سے آسان طریقہ والا ہے، اس سے آسان کچھ ہے نہیں، کیونکہ اس میں کبھی گھال میل ہوگا ہی نہیں. تو بستن سے پہلا صیغہ بنتا ہے می بندد. کیا ہے؟ می بندد. ٹھیک. اب یہ دال جو ہے یہ علامت ہے پہلے صیغے کی. کیا ہے؟ دال پہلے صیغے کی علامت ہے. اب دوسرے صیغے جو بنانے ہیں تو یہ پہلی علامت ہٹا کر کے وہاں پہ نون دال لگا دو. کیا لگا دو گے؟ نون دال لگا دو گے تو جمع غائب کا صیغہ ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ می بندند. ٹھیک. حاضر کا یا لگانا ہے خالی اسی دال کی جگہ پہ، تو کیا ہو جائے گا؟ می بندی. ادھر یہ دال لگانا ہے می بندید، یا میم لگانا ہے یا یہ میم لگانا ہے. تو یہ کون سا مشکل ہے؟ ایک صیغہ آپ کو آ گیا پہلا، اسی میں علامتیں بڑھا کے جھٹ سے بنا دو 5 کے 5. می بندد، می بندند، می بندی، می بندید، می بندم، می بندین. اب اس کو 10 بار کم سے کم ایک سانس میں کہہ سکتے ہو اگر آپ کو آتا ہے تو. لیکن 1 سال سے میں کوشش کر رہا ہوں سمجھانے کی، یاد کرانے کی. الحمدللہ ماشاءاللہ اتنا اچھا ذہن ہے آپ لوگوں کا، اتنی محنت آپ لوگ کرتے ہیں کہ مجھ کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے کہ میں آپ لوگوں سے سوال کر دیتا ہوں.